کیوں نہ کہاں ایسا درد رفیق پیارا اور تجھا اور نہ کوئی تے ماں تھی ود اے شفقت یسنو اس امت کارن ہوئی اور امت کارن وے کو سونا اور نیند نہ کرے پیاری غم فکراں وچ اے نال دعاواں اے ساری رات گزاری نال محبت عاجز ہو کر اے منگن فضل دعائی بخش خدایا اے بخش خدایا اے میری امت تائی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم قدم قدم پہ برکتیں نظر نظر پہ رحمتیں وہ جہاں سے آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہی ہے رات آج تک وہی سار ہوئی جہاں جہاں گزر گیا صدق اللہ العظیم ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی تمجید و تمہید اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک کے لیے خاص ہے اور بے شمار ان گنت لا تعداد آسمانوں پہ چمکنے والے ستاروں کی تعداد سے زیادہ اور بادلوں سے برسنے والی بارش کے قطرات سے بھی زیادہ بلند و بالا پہاڑوں کے سدرات سے بھی زیادہ اور سرسبز و شاداب درختوں کے اوراق سے بھی زیادہ اس وسیع و عریض زمین کے ریت کے ذرات سے بھی زیادہ درود و سلام ہو امام الانبیاء اشرف الانبیاء امام المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین میرے اور آپ کے رہبر و رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اور ہزارہا اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہو تمام آل رسول اہل بیت تمام صحابہ کرام اور اس امت کے تمام اولیاء کرام مفسرین کرام محدثین کرام اللہ جس جس مقام پہ وہ آرام فرما ہیں اللہ مزید ان کے درجات کو بلند فرما اور اللہ اس پرفتن دور میں سرد موسم کے اندر یہ تیرے بندے اپنے گھروں کو چھوڑ کر تیرے گھر میں باوضو ہو کر جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں اللہ میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں اللہ ان کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ کی زندگی میں اللہ آسانیاں پیدا فرما سامعین حضرات اس وقت مختصر بابرکت ٹائم دے اندر بڑے اختصار دے نال بڑی مختصر گفتگو کرن دا ارادہ رکھنا اللہ تو دعا کو فرماؤ کہ اللہ میں نو قرآن و سنت دی روشنی دے اندر بیان کرنے دی تو آنو سنن دی تے سارے نو اس تے عمل پیرا ہون دی اللہ توفیق فرما دے
سورہ توبہ دی یہ 2 آیات تلاوت کی دیا ہے. ان آیات کے اندر خالق ارض و سما نے ایک ساڈے تے بہت بڑا احسان اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ سانو اپنا محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نو ساڈا راہبر و رہنما بنایا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی 63 سالہ زندگی اور او دے وچوں 23 سالہ نبوت دا دور. میں تساں ساریاں نے اس تے غور کرنا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی 23 سالہ زندگی تے آپ دی دین دے واسطے، قرآن دے واسطے، لوکاں دے عقیدے سوارن دے واسطے میرے سونے مصطفیٰ نے کنی محنت فرمائی. 23 سالہ اور اسی یہ سوچنا ہے اپنے اپنے گریبان چ چانک کے کہ اسا دین دی کنی کی خدمت کی ہے. ساڈی کنی کی محنت ہے دین دے معاملے چ. کاروبار واسطے ساڈی محنت بڑی کمال ہے، اولاد دے واسطے، ہر چیز دے واسطے، لیکن آج صرف یہ سوچنا ہے کہ دین دے معاملے دے اندر ساڈی کی خدمات نے، اساں کی محنت کر رہے ہیں. میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے میرے سونے محبوب جی اسی تواڈے اوتے قرآن نازل فرمایا ہے، تانوں ایک مشن دے کے ٹورے آئے. اس مشن دے اوتے ہن جس مقام تے بھی تسی جانا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، جو رب دا پیغام تواڈے کول آیا ہے تسی او گھر گھر پہنچا دینا ہے. پھر میرے آقا علیہ السلام نے محنت شروع کی تھی. آپ نے مکے دے بازاراں دے اندر بھی قرآن سنایا، آپ نے پہاڑاں دے اوتے بھی قرآن سنایا. انفرادی طور تے بھی میرے آقا علیہ السلام نے محنت فرمائی، اجتماعی طور تے بھی اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت فرمائی. کہ آپ دی طرف آپ دی محنت اللہ گواہی دے کے فرما رہے نے، فرما لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. او میرے بندو میں تانوں رہبر عطا فرمایا ہے جدی شان آلہ ہے، مقام آلہ ہے، جدی سیرت بھی آلہ ہے، جدی صورت بھی آلہ ہے، اور دی طرف بھی آلہ ہے. دیکھو تو آڈا کنا خیر خواہ اس دی محنت دے ہوتے تے غور کرو نا. ایک تے مجمعہ دی اندر جاوے تو ہوتے بھی قرآن سنا رہے نے، رات رو مسلح دے ہوتے ہوندے نے، آپ دی زبان اقدس تو ایوی الفاظ نکلے سونیا ربا میری امت نو معاف فرما دے. رات نو بھی دن نو بھی بازاراں دی اندر میلیاں دی اندر جتھے بھی ویکھدے نے اے نہیں ویکھیا اے کون ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی مجلس دے اندر ایک یہودیاں دا بچہ آ کے نا تے مجلس وچ بیٹھ جا کردا تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا سونے آقا جی اے فلاں یہودی دا بچہ ہے تے بڑے شوق دے نال نا اے آوندا تہاڈیاں گلاں سنن واسطے.
میرے آقا علیہ السلام کول بٹھا لیندے نے نالے پیار کردے نے آپ علیہ السلام نے ویکھیا اے بچہ چند دن تو آ نہیں رہا میرے آقا علیہ السلام پوچھ رہے نے پروانے ہو 2 دن ہو گئے نے مینوں وہ بچہ نظر نہیں آیا اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام نے دسیا گیا سونیا او بچہ بیمار ہے ہائے میرے آقا علیہ السلام دی طرف ویکھنا ذرا آپ دی محنت دا اندازہ لا آپ علیہ السلام فرماندے نے چلو نہ دے گھر اے تیمارداری دے واسطے چلیے اج اپنے کردار ول ویکھ او بیمار کوئی مسلمان بھائی ہو جائے نمازی بیمار ہو جائے رشتہ دار بیمار ہو جائے سانو اینی توفیق نہیں ہوندی کہ اسی تیمارداری کرائیے اسی او دی عیادت کرائیے لیکن میرے آقا علیہ السلام دا کردار میں آپ دی سیرت میں آپ نے فرمایا چلو ذرا دے گھر چلیے نا اے یہودیاں دا بچہ لیٹیا ہویا ہے میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آوندے نے اور آپ دے سرانے دے کول بیٹھ گئے اللہ اکبر بچہ میرے آقا علیہ السلام دے چہرہ اقدس دی طرف نگاہ جما لئیے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اسلم او بچیا مسلمان ہو جا کیونکہ میرے آقا علیہ السلام دی طرف یہ سی ابو جہل بھی جنتی ہو جائے عتبہ بھی جنتی ہو جائے شیبہ بھی جنتی ہو جائے اور یہودی بھی جنتی ہو جان عیسائی بھی جنتی ہو جان سارے دے سارے اے جنت دے وارث بن جان اے جہنم دی اگ تو بچ جان میرے آقا علیہ السلام دی اے محنت ہوندی سی آپ نے فرمایا اسلم مسلمان ہو جا آقا علیہ السلام دے چہرہ اقدس دی طرف دیکھدا ہے تے پھر اپنے ابا جی دے چہرے ول ویکھدا ہے باپ ویکھدا ہے کہ بیٹا جواب نہیں دے رہا تے میرے ول دیکھ رہا ہے تے باپ دا کی کہن لگا اتے ابو القاسم بچیا ابو القاسم جیڑی گل کہہ رہے نے گل مان لے میرے آقا علیہ السلام سن رہے نے باپ نے اشارہ کیتا ہے فوراً لے بچہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ میرے آقا علیہ السلام دا چہرہ کھلکھلا اٹھیا میرے آقا نو اتنی خوشی ہوئی ہاتھ آسمان وال اٹھا کے رب ذوالجلال دا شکریہ ادا کر دینے فرماندے نے الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار اللہ تیرا شکر ہے میری محنت دا نتیجہ تو دکھا دیتا ہے اللہ تو جہنم دی اگ تو بچا کے تے جنت دا وارث بنا دیتا ہے میرے بھائی آقا علیہ السلام دی محنت اس قدر دن رات آپ نے ایک کر دیتا ہے ایتھوں تک کہ میرے رب نو بھی کہنا پہ گیا ہے فَعَلَىٰ اللَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا محبوبہ تیری اتنی محنت دن رات تہاڈی ایکو ہی تڑپ تہاڈی ایکو ہی سوچ تہاڈا ایکو ہی خامخ تہاڈی ایکو ہی فکر تے اے جے نام مسلمان ہون ایمان نہ لے ہون تے تسی اپنے آپ نو ہلاک کر دینا ہے میرے محبوب جی دوسرے مقام دے اللہ پاک فرماندے نے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین فرمایا محبوبہ تسی اپنے آپ نو ہلاک چ پا لینا یعنی اندازہ لاؤ پہ رب بھی فرما رہے ہیں اے تو تسی یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہو میرے آقا علیہ السلام کنی محنت اس امت واسطے کر رہے ہیں کنی محنت ہے آپ دی اور کوشش ہے آپ دی تے اللہ کریم نے اسے واسطے فرمایا ہے او دنیا دے لوگوں تسی میرا شکر ادا کرو میں تو انہوں یہ ہو جائے راہ پر دے دیتا ہے نہ او رات ویکے نہ دن ویکے جس ٹائم بھی ہو دی زبان تو یہ ہوئی نکل رہا رب امتی رب
امتی تے میں کیوں نہ کہاں ایسا درد رفیق پیارا اور تجھا اور نہ کوئی تے مان تھی ود شفقت یسنو اس امت کارن ہوئی اور امت کارن ویکو سونا اور نیند نہ کرے پیاری غم فکراں وچ اے نال دعاواں اے ساری رات گزاری نال محبت عاجز ہو کر اے منگن فضل دعائی بخش خدایا اے بخش خدایا اے میری امت تائی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ کریم فرماندے نے کیا دیکھو تو انو ایسا پیر دیتا ایسا راہبر عطا کر دیتا او دی محنت ویکھو او دی فکر ویکھو او دی سوچ ویکھو۔ اللہ اکبر، ایسے ایسے موقع بھی آئے کہ یار تو اپنے معاشرے دی اندر ذرا اندازہ لا، کوئی بندہ تو اڈے خلاف کوئی بات کر دیندہ ہے، ساری زندگی تسی اندروں دیتے راضی نہیں ہوندے، تے میں تینوں وہ دسن لگا ہے جن نے میرے نبی دے نال دھوکھا بھی کیتا، میرے آقا دے منبر دا پاوا پھاڑ کے کہندا سی بھئی میں گواہی دے دا محمد اللہ دے رسول نے، لیکن ایتھوں اٹھ دیاں ساری باہر جاندا سی نا تے پتہ کی آندا سی لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ ایک کون ہے؟ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، جیڑا ایتھے ہو رہے تے باہر کہندا ہے معاذ اللہ، زبان بھی زیب نہیں دیندی کہ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے کہ اے ظالم باہر جا کے کہندا ہے اسی مدینے وچ آ کے نا انہاں ذلیلاں نو مدینے چوں کٹ دیاں گے۔ اللہ اکبر، لیکن اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی ذرا سیرت والا آپ دے کردار والا میرے آقا علیہ السلام دے کول اے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین ہے تے آپ دا لخت جگر میرے نبی دا جان نثار ہے۔ جناب عبداللہ آئے نے، باپ پتہ کی اندہ ہے آندہ بیٹا میں مر جاواں نا تے میرا جنازہ محمد دے کولوں پڑھوائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے بیٹا پتہ کی اندہ ہے ابا جی ذرا اپنے کردار دے اتے تے غور کرو نا، کیڑا موقع ہے جیڑا تسی خالی جان دیتا، تساں جنگ دے موقع دے بھی دھوکھا دیتا، ہر مقام ہر منزل دے اتے اسلام نو بھی دھوکھا دیتا، مصطفیٰ نو بھی دھوکھا دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے اج کیڑے منہ نال کہنا ہے کہ میرا جنازہ پڑھاؤ؟ فرمایا پتر گل سن، اے سن لے میرے ورگا پاپی کوئی نہیں تے تیرے نبی جیسا رحیم و کریم کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، باپ فوت ہو گیا، بیٹا ہوندا ہے میرے نبی دے کول، آ کے عرض کر دینے سونیا ابا جی فوت ہو گئے، پر مینوں یہ گل کہہ گئے نے جنازے دے متعلق جنازہ تسی پڑھاونا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے عبداللہ کوئی گل نہیں، جے میرے جنازہ پڑھاونا رب تیرے باپ نو معاف کر دے تو اور کی چاہیے؟ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام دے کول عمر فاروق بھی نے
فرمایا آقا جی اے رئیس المنافقین ہے، یہ جنازہ نہ پڑھاؤ۔ فرمایا عمر کوئی نہیں، گرمی چ نہ آ، جدو عرش والا رب میں روک دے گا نا تو میں رک جاواں گا۔ میری محنت ہے، میری کوشش ہے، میری فکر ہے کہ سارے مسلمان ہو جائیں، سارے ایمان والے بن جان، تے جے میرے جنازے پڑھاؤ نال رب نو معاف کر دے، میرا کی جاڑا ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ تے ہن بیٹا پتہ کی جاندا ہے نال اصرار کر رہا، آقا جی ایک اور میری درخواست ہے۔ ہاں جی کی درخواست ہے؟ فرمایا اپنا لب مبارک بھی میرے ابا جی دے منہ وچ پا دو۔ ہائے او لب یار جیڑا کوڑے کھوہ وچ پے جائے تے رب اونوں بھی مٹھیاں کر دے۔ او جے میرے سونے آقا دا لب مبارک ابو بکر دی اڈی تے لگ جائے تے رب سپ دے ڈنگ نو زہر نو ختم کر دے۔ اور میرے آقا علیہ السلام دا لب مبارک اگر علی المرتضی دی ایڑی اکھاں دے اوتے لگ جائے، اے اللہ اکھاں دی بیماری دور فرما دے وے، تے جے اے ہوئی لب مبارک حضرت جابر دی ہانڈی وچ پے جائے 1400 صحابی کھا جان، رب ذوالجلال دی قسم ہے نہ روٹیاں مکیاں نہ بوٹیاں ہی مکیاں، اینا برکت والا میرے آقا علیہ السلام نے لب مبارک بھی پا دیتا ہے۔ فرمایا سونے ایک اور درخواست ہے، اے اپنا قمیض مبارک بھی پہنا دیو۔ ہائے میرے آقا علیہ السلام فرمان لگے عبداللہ کوئی گل نہیں، میرا رب جے انہوں معاف کر دے مینوں کی ہے، میں تو خوشی ہوئے گی کہ چلو ایک بندہ جہنم تو بچ گیا تے جنت دا وارث بن گیا۔ آپ نے وہ بھی پہنا یار، آپ دے جسم اطہر دے نال کپڑا لگا ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت سندن تے پوری جی، لیکن میں کیونکہ ایک بات عرض کر رہے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ گل میں بہان آگئے، آپ نے نا کھانا رکھ دیتا دسترخوان دے اوتے کپڑا سی گندا، تے مہمان بار بار ویکھن کہن انس کوئی اور کپڑا نہیں سی ہے گا۔ فرمایا جی کیوں؟ یار اتنا گندا کپڑا چکیا بال دے تندور میں چھوڑ دیا، تھوڑی دیر تو بعد کپڑا کٹ کے لے آئے، مہمان بھی پریشان، یہ کی کرامت گئی؟ فرمایا تانوں نہیں پتا، اے میرے آقا علیہ السلام میرے گھر وچ ایتھے آرام فرما رہے سن، آپ دے چہرے اقدس دے اوتے پسینہ آیا ہے، میں ایک کپڑا دے دیتا، آپ نے اپنا پسینہ مبارک صاف کر لیا، او دیاں برکتاں دے نال اینو اگ نے بھی نہیں ساڑیا، لیکن ہدایت کے ہاتھ وچ عرش والے رب دے ہاتھ وچ قمیض پہنا دیتا ہے، لا مبارک پا دیتا ہے، لیکن عرش والے رب نے فرمایا اے میرے محبوبہ میں نو معاف نہیں کرنا۔ مرضیاں ہو دیا لیکن میرے نبی دی محنت دیکھو، آپ علیہ السلام دی محنت دیکھو۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم۔ اللہ نے تانوں ایہو جہا رہبر عطا کیتا ہے کہ جو تہاڈا بہت زیادہ حریص ہے، وہ چاہتے ہیں کہ سارے مومن بن جان۔ اب ایک ذرا آگے چل، میرے آقا علیہ السلام صفا پہاڑی دے کول بیٹھے ہوئے نے، ادھروں ابو جہل آ گیا۔ ابو جہل نے ویکھیا کہ محمد بیٹھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، گالیاں بھی دیتیاں، چڑکیا بھی، بلکہ اتھوں تک کہ پتھر پھڑیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک دے اندر بھی ماریا، زخمی ہو گئے۔ ہن اے لونڈی جڑی ہے نا او دوروں ویکھدی پئی ہے منظر، امیر حمزہ شکار واسطے گئے نے، اے انتظار وچ کھلوتی ہے۔ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ واپس آئے نا، تے اس لونڈی نے تانا دے کے کہنے لگی ہے سردارو تہاڈی سرداری کدھر گئی؟ اے امیر حمزہ ہائے اگر جب عبداللہ زندہ ہوندے ابو جہل نو اینی جرت نہ ہوندی کہ آج تیرے یتیم بتیجے نو زخمی کر گیا ہے۔ ساری داستان ساری بات دسی، آخر خونی رشتہ سی نا، خون نے جوش ماریا ہے۔
تے دودھ بھی اسے لونڈی دا پیتا جتھے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے بھی پیتا ہے تے خونی رشتہ بھی ہے. اتوں ہی مڑ گیا ہے امیر حمزہ سدھے گئے بیت اللہ وال. ابو جہل بیٹھا ہے سرداراں دی محفل دے اندر تے بڑے فخر دے نال کہہ رہا ہے اج میں محمد نو بڑا ہی برا کیا ہے, اج میں زخمی کر کے آیا ہے. اینیاں گلاں ہو رہی نے, ادھروں حضرت امیر حمزہ بھی پہنچ گئے نے. آپ نے غصے دی حالت دے اندر کمان ماری سر دے اندر زخم کر دیتا, خون جاری ہو گیا. تے آپ فرمان لگے امیر حمزہ اے سردار سن لے, آج دے تو میرے بتیجے نال اے سلوک کیتا ہے, آئندہ واسطے سن لا, جے انگلی ادھر اٹھائی میں تیرا بازو کٹ دیواں گا, جے پوری نگاہ ادھر اٹھائی میں تیری آنکھ کٹ دیواں گا. اللہ اکبر. تے ادھر جناب سارے سردار ویکھ کے ٹھمبر گئے پی امیر حمزہ جوش وچ آئے ہوئے نے, سارے خاموشی تاری ہو گئی. میرے آقا علیہ السلام نے کو لائے آگے کہنے لگے اے میرے بھتیجے آ ہن خوش آ جا, میں بدلہ لے کے آ گیا. اور آج ساڑھے معاشرے اندر دیکھو, اگر کوئی ساڑھی جگہ دیتے چگڑ کے ہوں گا نا, اسی انہوں 4 تھاپڑے دینے ہیں بھائی چگہ کیتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نو آ کر کے دسیا فرمایا بھتیجے آ بیٹے ہم تے راضی ہو جا, میں تیرا بدلہ لے کر کے آیا ہے. لیکن اے پیغمبر ہوئے جدی تعریف رب ذوالجلال فرما رہے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ بعنت حریص علیکم. اینی گل دسی ہے میرے آقا علیہ السلام کی فرماندے نے. آپ نے فرمایا میری تو طرفوں چاچا پاوے مکہ اجاڑ دے, گڑ گڑ کے کافر پامے اے سارے ہی مار دے, مینوں جے راضی کرنائی اے کلمہ پکار دے, اے سن کے تے ہوش کھلا اے حمزہ سردار دی جوک مدینے والے احمد مختار دی. اے حضرت امیر حمزہ کی فرماندے نے جے انجی راضی میرے سونے تاریا مینو پڑھا دو کلمہ اے محمد پیاریا. آقا پڑھایا کلمہ تے نعرہ مومنہ نے ماریا, لا الہ والی بولی اے کال جے ٹھار دی, اے جوک حبیب والی. حضرات اللہ کریم فرما رہے نے فرمایا کہ لوگو اسا تو ایسا رہبر عطا کیتا ہے جیڑا تواڈے متعلق بڑی محنتوں نے کیتی, اے دین دے متعلق اے قرآن دی اشاعت دے متعلق انی محنت کیتی جے میلہ لگا ہے تے تامی قرآن سنا رہے ہیں. اللہ اکبر. ایک قرآن ایک ایسی انقلابی کتاب ہے جن نے قرآن سنے ہیں نا او دی اندر لازمی طور تے انقلاب آیا ہے. یہ اللہ دا احسان ہے ساڑھے تے کہ اللہ نے اپنا محبوب پیغمبر ساڑھا رہنما بنایا ہے تے اپنے کلام پاک نو ساڑھے واسطے رہنمائی دے واسطے ایک کتاب نازل فرمائیے اور ایک قرآن. اللہ اکبر. اللہ کریم چیلنج کر کے فرماتے ہیں لوگوں اے رب دا کلام ہے جی میں رب بے مثال ہے ایویں او دا کلام بھی بے مثال. اللہ فرماتے ہیں کُلَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ أَلَا يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. انسان بھی مل جان جن بھی مل جان
لیکن سارے مل جانتے قرآن جیسی کوئی چیز بنا سکتے رہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. فرمایا اللہ تو سوا سارے نو لے آؤ جاؤ دکھاؤ ایسی کتاب. ایسا انقلاب آیا جدوں میرے آقا علیہ السلام نے قرآن سنایا ہے. اور یار مخالفت کرنے والے تو کرے ہی کرتے ہیں, لیکن جنہ دے مقدرہ میں جیسی نا رب نے ہدایت لکھی انہاں دے تے اس انداز ہے انقلاب آیا ہے کہ جڑے جاہل سن وہ عالم بن گئے, جڑے بکریاں چراؤن والے سن اس امت دے امام بن گئے, جڑے سنگ دل سن وہ نرم دل بن گئے, جڑے بدکار سن وہ نیکوکار بن گئے, جڑے جناب جے اگر ابو بکر آئے نے تے صدیق بن گئے, عمر آئے نے تے فاروق بن گئے نے, عثمان آئے نے ذوالنورین بن گئے نے, علی المرتضی آئے نے حیدر کرار بن گئے نے, ابن عباس آئے نے مفسر قرآن بن گئے نے, خالد بن ولید آئے نے سیف اللہ بن گئے نے, حضرت بلال آئے نے تے مؤذن رسول اللہ بن گئے نے. اے اللہ پاک نے اس کتاب دی اندر اے تاثیر رکھی ہے. آؤ ذرا ایک پہلوان ہے اور میرے نبی دے خاندان نال تعلق رکھتا ہے, ہاشمی قبیلے دے نال تعلق ہے, لیکن جنگل میں ڈیرے لائے نے تاکہ محمد دی بات میرے تک پہنچ نہ جائے. لیکن میرے آقا علیہ السلام نو کسی نے دسیا سونے اللہ دے محبوب جی ایک عزم نامی جنگل ہے, اے عزم دے اندر تواڈا ہاشمی خاندان دے نال تعلق رکھن والا ایک پہلوان ہے, او دا نام رکانا ہے. او تواڈی دعوت تو ڈردیاں ہویاں اونے جنگل دے اندر ڈیرے لا لے نے. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے پھر میں بھی ضرور جا کے رکانا نو قرآن سناؤنا ہے. میرے آقا علیہ السلام جنگل دی طرف روانہ ہو گئے. حضرات تواڈے اسلاف دا کردار اے ہوئیے جو میرے آقا علیہ السلام دا کردار ہے. اپنے اسلاف دی چل دیاں ایک مثال سن لینا. اے کون ہے؟ اے جناب حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ. قرآن پڑھتے سن نا تے اینی تاثیر تے اینی آواز پہ آ رہی اللہ اکبر. بازار دے وچوں دی جا رہے نے, اگے بازار حسن آ گیا ہے. گزردیاں شاہ جی دے دل و دماغ وچ بات آئی, اے اسماعیل لوکاں نو جمعے تے پڑھائے نہیں, تقریراں تے کیتیاں نہیں. آ جڑا محلے دو چو گزر رہے ہیں ایتھے بھی قرآن سنایا سی کہ نہیں سنایا؟ ہدایت دینا تے اللہ دا کام ہے نا, پر تو دی اپنی محنت جاری رکھ. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ دروازے ہوتے دستک دیندے نے. آواز آئی کوڑے بی بی میں اسماعیل دروازہ کھولیا. آکھیا شاہ جی تسی ساڈے کول. حیران ہو کے تے فرمایا جی مینوں تواڈے نال کام ہے, انج کرو اپنے نال دیاں ساریاں نو بلاؤ.
جس حویلی دی اندر شرم و حیا دے سودے ہوندے سن، اج شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ قرآن پکڑ کے بیٹھ گئے، انہاں نوں بٹھا لیا تے قرآن دی تلاوت شروع کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک دی ابتدا کی تھی، تلاوت شروع کی تھی۔ سورۃ انزلنا وفرزنا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ الزانیات والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ۔ اللہ دا قرآن پڑھدے جا رہے نے، انہاں بیبیاں دیاں اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شاہ اسماعیل شہید رب دے قرآن دی تلاوت کردے جا رہے نے تو حضرات ذرا توجہ فرمانا، اے قرآن پاک دی تلاوت ختم ہوئی تے شاہ جی دیاں اکھاں چوں بھی آنسو جاری نے۔ فرماندے نی بیبیو میرے نبی دا بھی فرمان ہے، آقا علیہ السلام معراج دی رات گئے، اللہ نے منظر اس مقام تے بخا دیتا کہ ڈرم نے اگ دے اونا دے وچ مرد تے عورتاں جل رہے ہیں۔ میرے آقا نے پوچھا جبریل اے کون نے؟ فرمایا جی یہ دنیا دی اندر رہن والے بے غیرت مرد تے عورتاں نے۔ جدو میرے آقا علیہ السلام دا فرمان شاہ جی نے سنایا نا، انہاں بیبیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں، کہنے لگیاں شاہ جی سانو اجازت دیو تے اسی توبہ اسی کرنا چاہنی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وضو کرو، پھر وضو کروایا، طریقہ دسیا انج وضو کرو، مسلے تے کھلار دیتا ہے تے ہاتھ آسمانہ وال چوک لے لے، اے عرش والے اللہ میں اینا ہی کر سکنا سا جنہ میں کر دیتا ہے، اگوں ہدایت دینا گھن تیرا کام میں۔ جاؤ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، 28 عورتاں نے توبہ کی تھی اور جناب فحاشی دی زندگی ترک کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ اونا دی اندر ایک بڑھی عورت بھی ہے، کہنے لگی شاہ جی اے تے ساریاں چلے گئیاں، میں کدھر جاواں گی، میری عمر دا تقاضا ہن اے ہے مینو ہن اپنے نال لے چلو نا۔ اے شاہ جی فرماندے نے، فرمایا اسی بالا کوٹ ول جانا ہے، اے جہاد دے اوتے اسی نکلنا ہے، اسی دشمن دا مقابلہ کران گے یا تیرا خیال رکھاں گے۔ تے بی بی پتہ کی کہن لگی، فرمایا شاہ جی مینو پتہ ہے میں ضعیف العمر ہو گئی ہاں، پر میرے دل دی بھی ایک خواہش ہے، میرے دل دی بھی ایک تمنا ہے۔ فرمایا مینو تسی نال لے جائو تے تسی جہاد کر لگ جائو، میں تواڈے گھوڑیاں دا دانا تیار کریا کراں گی، تواڈے گھوڑے واپس آیا کرن گے، میں انہاں نوں دانا کھلا دیا کراں گی، ہو سکدا ہے اس میرے عمل دے نال میرا بھی انہاں شہیداں دے اندر نام درج ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات میرے نبی دی محنت دے اوتے غور کر۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اسم جنگل دے اندر پہنچ گئے، ادھر رکانا نے ویکھیا ہے، غصے دے نال رنگ بدلدا جا رہا ہے۔ محمد رو کیویں جرت ہوئی میرے کول آؤن دی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی رب ذوالجلال نے تاثیر ہو جی رکھی محبت پیار. آج تے ساڈا مولوی شروع ہو جائے نا تے انہیں شرک تے مشرک تے کافر تو کٹ فتوی نہیں لوڑا. او میرے بھائی تھوڑا جہا سوچ, اے تے تیرے اپنے نے, بیگانہ تیرے نیڑے لگے گا تیری گل تاں سنے گا, تے جے انہوں نیڑے لا کے تو اپنی گل سنا لئی پھر اے تو 100% یقین کر لے. کیوں کہ قرآن تیرے کول, بخاری تیرے کول, مسلم تیرے کول, نسائی تیرے کول, ابن ماجہ تیرے کول, ابو داؤد تیرے کول, مکہ تیرے کول, مدینہ تیرے کول, اور ہر قسم دی سچائی تیرے کول. جدوں کسی نو سنائے گا رب ذوالجلال دی قسم دماغ تاری داخل ہوئے گی, دل دیاں گہرائیاں وچ بیٹھتی چلی جائے گی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے رکانا سنا کی آل, رکانا اکھڑیا جا جواب دیندا ہے. لیکن میرے آقا علیہ السلام دی بار بار میں آپ اٹھا کے دیکھو حدیث دی کتاباں, آپ ابو سفیان سواری تے بیٹھا ہے نا تے میرے آقا علیہ السلام کول بھجدے جا رہے ہیں, او سوار آ, آقا پیدل نے, نال نال دوڑتے جا رہے ہیں. لوگ ویکھدے نے کہ ابو سفیان گھوڑے تے سوار, محمد دوڑ کے نال نال قرآن پڑھدا جا رہا ہے. سردار میری گل سن لا, میرے کو قرآن سن لے, میرا پیغام سن لے. میری محنت یہ ہے, میری کوشش یہ ہے کہ تو بھی جنتی بن جائے, تو بھی جہنم تو بچ جائے. حضرات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس نامی جنگل دے اندر پہنچ گئے. اے رکانا کہنے لگا میں اپنے لات عزا تے ہبل تے منات نو نہیں چھڑ سکدا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے, فرمایا رکانا میرے رب نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, تے تو میرا خاندان وچوں ہے, میرے تے ضروری ہے میں تینوں واس کرنا ہے, میں تینوں قرآن سنانا ہے. تے انہیں اور پتہ کیا آکھیا ہے, انہیں آکھیا جی میری بھی پھر ایک شرط ہے, میری ایک شرط. کیڑی شرط؟ او پلوان نو پلوانی دی ہوندی ہے نا فکر. انہیں کیا ہے محمد میں تیری گل تاں مننا گا جب میرے نال تو کشتی کرے دے. ہائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوچی پہ گئے, سونے ربا میں اتنے کشتیاں کرن تے آیا کوئی نہیں, لیکن انہیں کشتی کرن دی ہن شرط رکھ دیتی ہے تے اللہ میں تے انہاں حریص ہاں انہاں دے واسطے, جے میرے کشتی کرن دے نال ہی اے جنت دا وارث بن جائے, شرک تو ہٹ جائے, توحید دا پیکر بن جائے, توحید دے اوتے عمل کرنے والا بن جائے, ایک رب دا پجاری ہو جائے, اور در در دے اوتے سر نو جھکاؤن والا نہ رہے, تے اس تو وڈا سودا اور کیڑا ہو سکدا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے, فرمایا رکانا ٹھیک ہے, تیاری ہو گئی. انہیں کہنے گوٹا کرو, آپ نے کہا گوٹے لوڑ ہی کوئی نہیں, سیدھا ہو. آقا علیہ السلام نے ہاتھ پایا, پر یہ نہ فرق معلوم کر لو بھی اے نبوت والا ہاتھ سی ہے جی, اے نبوت والا ہاتھ. وہ اس ہاتھ میں بھی رب نے انیاں برکتاں پائیاں. میرے سونے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا پروانہ ہے, صحابی ہے تے جہاد کر رہا ہے, دشمن دا تیر آیا ہے, اکھ دے وچ لگ گیا ہے, ڈیلا ایتھے لٹکن دیا ہے. میرے سونے آقا علیہ السلام دے کول آ گیا ہے, فرمایا آقا جی میری اکھ نکل گئی ہے. فرمایا نیڑے ہو ذرا, اے نبوت والے ہاتھ نال پھڑی تے اس جگہ دے اوتے رکھ دیتی, عرشاں والے رکھ میں دیتی ہے, روشن تو کر دے. فرشتہ اپنا صحابی کہندا ہے مینوں رب ذوالجلال دی قسم ہے جد تک مینوں موت نہیں آئی او میری اکھ کدی خراب نہیں ہوئی تے نظر کمزور نہیں ہوئی. اب ایک میرے صحابی نہیں دیوں گی, میرے آقا علیہ السلام نے لا دیتی. فرمایا قلعے دا دروازہ کھولنے پوے اوکھا ہی ہوے. فرمایا آقا جی بالکل دروازہ قلعے دا کھول کے آواں گا. قلعے دی دیوار تے چڑھ گئے,
دروازہ کھولیا لیکن چھلانگ لاؤندیاں ہویا اے پنڈلی دی ہڈی ٹوٹ گئی. میرے آقا علیہ السلام دے کول حاضر ہویا کہنے لگا آقا جی تہاڈی جو ڈیوٹی لائی وہ پوری میں کر دیتی ہے لیکن میری ہڈی کئی جگہ تو ٹوٹ گئی ہے. فرمایا ذرا نیڑے تے آ جا. میرے آقا علیہ السلام نے نبوت دا ہاتھ پھیریا سونے عرشاں والے اللہ اے میں اپنا ہاتھ پھیر دیتا ہے میرے صحابی دی اے لت ٹھیک کر دے. نبی دا صحابی کہندا نبی دا ہاتھ پھرن دی دیر سی میری لت رب نے درست فرما دیتا. او اے ہاتھ جے متعلق اللہ کریم فرماتے نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. جے متعلق اللہ فرمائے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. ہاتھ پایا رکانہ نو زمین تے ڈھیر کرتا. آپ فرماندے رکانہ کی ہویا ہے؟ فرمایا جی پیر پھسل گیا ہے. فرمایا میرا مبارک آقا علیہ السلام فرماندے تسلی نہیں ہوئی. فرمایا 10 بکریاں انعام. تے فرمایا پہلیاں بھی دیا سی. فرمایا نہیں 10 پھر دیواں گا. اچھا میرے آقا علیہ السلام نے پھر پھڑیا گردن نو پایا ہاتھ مروڑا دے کے نہ زمین تے سٹ دتا. ہون رکانا پتہ کی آندا ہے کہندا تیرا الہ طاقت واریا میرا عزا تے حبل جڑا ہے نا اے کمزور ہے لیکن آج ہن ایک بار تیسری بار آ میں 10 بکریاں ہور تینوں انعام دیواں گا. میرے آقا علیہ السلام نے پھر گردن تو پکڑیا تے زمین تے سٹ کے نا اوتے بیٹھ کے تے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا. اور رکانا میں تینوں قرآن سناؤن واسطے آیا ہے. قرآن سن. ادھر جناب جدوں اٹھے نا تے رکانا بڑا ہی شرمندہ فرما کے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فدونک ثلاثین شاۃ من غنمی. اے میری بکریاں کھلوتی ہیں پہلے اپنی 3 بکریاں جو پوریاں کر فخترہا اے جو چن لے. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اريد ذالک. اور رکانا میں بکریاں دی مینوں لوڑ کوئی نہیں مینوں لوڑ ہے تے تیرے دین دی لوڑ ہے. مینوں لوڑ ہے تے تیری لوڑ ہے. اگر منو راضی کرنی تو کلمہ پڑھ لے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا ما اريد ذالک ولکنی ادعوک الی الاسلام. فرمایا میں تینوں دعوت اسلام دین واسطے آیا ہے بس مینوں بکریاں دی لوڑ کوئی نہیں. اے بکریاں بھی بھر تے صرف تیری زبان تو اے الفاظ نکل اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. حضرات میرے آقا علیہ السلام نے اللہ پاک نے ایسا یعنی خوبی عطا فرمائی کہ آپ دی محنت رو اللہ نے بیان فرمایا. اور لوگوں تو انو ایسا رب عطا فرمایا ہے جدی شان اعلیٰ ہے جیدہ مقام اعلیٰ ہے جیدی عظمت اعلیٰ ہے جیدی شان اکبر عدلہ اقصا انور اور عدقہ اور اقصا ہے کہ فرمایا انہیں حریش نے تو اٹھے جے مسلح مالدے نے رات نو تے اونا دے رون دی آواز انج ہوندی ہے جو میں ہانٹی دے اوپل دی آواز ہوندی ہے. تے اماں جی عائشہ صدیقہ فرما دیا نے سونے رب دے محبوبہ رب نے تیری شان بڑی بنائی مقام بڑا بنایا ہے. انہا تسی کیوں رو رہے ہو؟ ہائے انہا کرون دے کہ اللہ نو آپ کہنا پیا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. سونے دن آن والا ہے تو منگدا جاوی میں عطا کرتا جاواں گا. محبوبہ جدو تو کہہ دے میں گئے نا عرشہ والے اللہ بس میں راضی ہو گیا. تے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ممی اونا چر راضی نہیں ہونا جب تک میں اپنی آخری امتی نو نال نہ لے کے جاواں. تے اس واسطے بھائیو اور جمعہ دا دن جدو ہوندا ہے نا تے ایک خاص اہتمام کریا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود و سلام بھیجیا کرو. تھوڑا بھیجو بہتا بھیجو لیکن خصوصی طور تے جمعے والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود و سلام پڑھیا کرو. اور اللہ پاک دے پیارے پیغمبر تے جتنا بھی ہو سکے وہ درود پڑھو گے دنیا وچ بھی فائدے تے آخرت وچ بھی فائدے. دنیا دے اندر نبی دا صحابی کہندا ہے سونیا کنا درود پڑھا. فرمایا میں تیسرا حصہ پڑھ لیا کرا. فرمایا جو اور زیادہ کر لے تیرے واسطے بہتر ہے. آقا جی میں آدھا پڑھ لیا کراں گا ادھی دعا کر لواں گا.
تے فرمایا جی ہور زیادہ کر لوے نا تے تیرے واسطے ہور بہتر ہے۔ فرمایا جی 3 حصے تواڈے تے درود پڑھاں گا، 1 حصہ اپنے واسطے۔ میرے آقا فرماندے نے جے ہور زیادہ کر لیں تے تیرے واسطے ہور زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا سونیا پھر میں اپنے واسطے کچھ بھی نہیں منگنا، میں اپنی دعاواں وچ تواڈے تے درود و سلام ہی بھیجنا ہے۔ تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پروانیاں پھر تو بھی خوشخبری سن لے، جے میرے تے تو زیادہ درود پڑھے گا تے کعبہ دے رب دی قسمی نیت کر لویں، جیڑی نیت کر کے میرے تے درود و سلام پڑھے گا اور رب تیریاں ساری ضرورتاں پوریاں کر دے گا۔ کل قیامت دا دن آئے گا تے میں رب دی عدالت میں کھڑے ہو کے تے تیری کو سفارش کراں گا۔ سونے اللہ آ میرا او امتی ہے جیڑا میرے تے درود پڑھدا رہا ہے تے اج میری سفارش ہے اللہ اینو میرے نال ہی جنت دے وچ بھیج۔ تو بھائیو دنیا دے اندر بھی آخرت دے بھی فائدے نے۔ اللہ تو دعا ہے، اللہ کریم نے سچ فرمایا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم۔ تو ایسا رہبر مل گیا ہے تو آڈے دکھ نو اپنا دکھ سمجھے، یعنی زمین دے اتے بھی اگر وہ آسمانہ دیا بلندیاں تے بھی چلا گیا ہے اوتھے بھی امت نو نہیں بھلایا، اوتھے بھی کیا سونے ربا نمازاں تھوڑیاں کر دے نہیں پڑھیاں جانیاں، اے اوکھے ہون گے، اے تے اگے 5 اوکھیاں پڑھن دے کیوں بھئی پڑھن دے ہو نا 5 اوکھیاں پڑھن دے ہو تے سردیاں دے وچ تے ویسے ہی رضائی دے وچوں نکلن نوں دل ہی نہیں کردا۔ تو اس واسطے بھائی اللہ پاک تو دعا کریے اللہ پاک سانو خود نو بھی محنت کرن دی توفیق فرمائے، کیونکہ اسی کاروبار دے واسطے اپنے مال واسطے اپنے جائیداد واسطے کوٹھیاں بگلیاں واسطے اپنی اولاد واسطے دن رات محنت کر رہے ہیں، لیکن دنیا واسطے کر رہے ہو کچھ دین واسطے بھی محنت کرو۔ اللہ پاک مینوں تانوں دین واسطے محنت کرن دی اللہ توفیق فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔